السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ناول ٹائٹل ہے سنگ دل جاگیردار۔ چلیے ہمیشہ کی طرح آج بھی مل کے پڑھتے ہیں۔ صبح کی نرم دھوپ ابھی پوری طرح زمین پر نہیں اتری تھی کہ خان حویلی کے بڑے صحن میں ملازم قطار بنائے خاموش کھڑے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا رعب تھا، جیسے دیواریں بھی کسی کے قدموں کی آواز سننے کی منتظر ہو۔ چند لمحوں بعد لکڑی کا بھاری دروازہ کھلا اور شاہ زیب خان باہر آیا۔ سفید شلوار قمیض، سیاہ ویسٹ کوٹ، چوڑے کاندھے، پروقار شخصیت اور چہرے پر ایسی سنجیدگی کہ کوئی ان کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھنے کی ہمت نہ کرتا۔ گاؤں والے اسے صرف ایک جاگیردار نہیں بلکہ فیصلہ کرنے والا آخری شخص سمجھتے تھے۔ اس کے ایک لفظ پر جھگڑے ختم ہو جاتے، زمینیں تقسیم ہو جاتی اور بعض اوقات لوگوں کی قسمت بھی بدل جاتی، مگر اس طاقت کے پیچھے ایک ایسا دل تھا جس نے برسوں پہلے اپنے جذبات پر خاموشی کی مہر لگا دی تھی۔ اسی گاؤں کے دوسرے کنارے پر نور فاطمہ اپنے والد کے چھوٹے سے گھر سے نکلی۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اس کے والد ایک ایماندار استاد تھے، جنہوں نے ہمیشہ اسے یہی سکھایا تھا کہ عزت کبھی طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے ملتی ہے۔ نور نے سادہ سفید لباس اور ہلکا نیلا دوپٹہ اوڑھا، کتابیں ہاتھ میں لی اور چل پڑی۔ راستے میں لوگوں نے سلام کیا، بچوں نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور وہ ہر ایک کو محبت سے جواب دیتی۔ گاؤں میں سب جانتے تھے کہ نور سچ بات کرنے سے کبھی نہیں ڈرتی، چاہے سامنے والا کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو۔ دوپہر کے وقت گاؤں کے چوک میں اچانک شور مچ گیا۔ دو خاندانوں کے درمیان زمین کے ایک ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا۔ لوگ جانتے تھے کہ اب فیصلہ صرف ایک شخص کرے گا، اس لیے سب کی نظریں حویلی کی طرف اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شہباز خان گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا۔ مجمع خود بخود دو حصوں میں بٹ گیا۔ اس نے بغیر آواز بلند کیے صرف ایک جملہ کہا، خاموش، اور واقعی ہی پورا چوک خاموش ہو گیا۔ دونوں خاندان اپنی اپنی باتیں کرنے لگے۔ شاہ زیب نے سب کو سنا، جب چند سوال کیے اور پھر فیصلہ سنانے لگا، مگر اسی لمحے بھیڑ کے پیچھے سے ایک پراعتماد آواز ابھری، یہ فیصلہ انصاف پر نہیں طاقت پر ہے۔ پورا مجمع ساکت رہ گیا۔ شہباز خان نے آہستہ سے کہا، پہلی بار کسی نے اس کے فیصلے کے درمیان بات کی ہے۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر جا کر ٹھہری جو بغیر کسی خوف کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نور نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، خان صاحب، اگر کمزور آدمی کے پاس گواہ نہ ہو تو کیا اس کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے؟ شاہ زیب کی آنکھوں میں حیرت کی ایک ہلکی سی جھلک آئی، مگر آواز اب بھی پرسکون تھی۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ نور نے جواب دیا، جی، ایک جاگیردار سے، مگر میں امید کر رہی ہوں کہ آپ ایک انصاف کرنے والے انسان بھی ہوں گے۔ مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ کسی نے آج تک شاہ زیب خان سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ چند ملازم آگے بڑھے، مگر شاہ زیب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ کچھ لمحے نور کو دیکھتا رہا، جیسے اس کے الفاظ کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اس نے دوبارہ دونوں خاندانوں سے سوال کیے، پرانے کاغذات منگوائے اور کافی دیر بعد اپنا پہلا فیصلہ بدل دیا۔ اس نے زمین اس شخص کے حق میں کر دی جو واقعی ہی مظلوم تھا۔ چوک میں خاموشی کے بعد دعاؤں کی آواز گونجنے لگی۔ شہزاد نے صرف ایک لمحے کے لیے نور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا احترام تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور واپس گھوڑے پر سوار ہو کر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ڈھلنے لگی تو نور اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ایک سیاہ گاڑی آ کر ان کے سامنے رکی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شاہ زیب خان بیٹھا تھا۔ اس نے مختصر لہجے میں کہا، بارش تیز ہو جائے گی، بیٹھ جاؤ۔ نور نے فوراً جواب دیا، شکریہ، مگر میں چلی جاؤں گی۔ شاہ زیب نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ ضد ہے یا مجھ پر اعتماد نہیں؟ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، اعتماد وقت لیتا ہے خان صاحب۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شاہ زیب نے دروازہ بند کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی، مگر جاتے ہوئے اس کی نظریں ریورس مرر میں بار بار اس لڑکی کو دیکھتی رہی جو بارش میں بھیگتے ہوئے بھی اپنی خودداری پر قائم تھی۔ ادھر نور کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی چند باتوں نے پہلی بار ایک ایسے شخص کے دل میں سوال پیدا کر دیے تھے جو ہمیشہ صرف جواب دیا کرتا تھا۔ رات گئے شاہ زیب اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا بارش دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی جملہ گونج رہا تھا،
طاقت انصاف سے بڑی نہیں ہوتی خان صاحب، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ عجیب لڑکی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی عجیب سی لڑکی بہت جلد اس کی منظم، خاموش اور مضبوط زندگی کو مکمل بنانے والی تھی۔ اسی رات حویلی کے ایک پرانے کمرے میں ایک بزرگ ملازم نے ایک بند صندوق کھولا۔ اندر سے ایک پرانی تصویر نکلی۔ تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا شخص شاہ زیب کے مرحوم والد تھے۔ بزرگ نے تصویر کو دیکھ کر گھبراہٹ میں صرف ایک جملہ کہا، اگر نور فاطمہ کو اس تصویر کی حقیقت معلوم ہو گئی تو خاندان کا سب سے بڑا راز ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ اگلی صبح حویلی معمول کے مطابق جاگ گئی، مگر شاہ زیب خان کی رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ پوری رات بالکنی میں کھڑا بارش کے قطروں کو گرتا دیکھتا رہا، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ بار بار ابھر رہا تھا، نور فاطمہ، وہ لڑکی جس نے نہ صرف اس کی دولت سے مرغوب ہو کر نظریں جھکائی، نہ کہ اس کے رعب سے ڈر کر خاموش ہوئی۔ پہلی بار کسی نے اس کے فیصلے کو للکارا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا احترام پیدا ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ آخر تم میں ایسی کیا بات ہے نور؟ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ادھر نور اسکول پہنچ چکی تھی۔ بچے ہمیشہ کی طرح اس کے گرد جمع تھے، مگر آج اس کا دل بے وجہ بے چین تھا۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ دوپہر کے وقت جب وہ اسے اسکول سے باہر نکلی تو سامنے ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نیچے اترا اور ادب سے بولا، بی بی جی، خان صاحب نے آپ کو حویلی آنے کی دعوت دی ہے۔ نور نے فوراً انکار کر دیا، کہہ دیجیے گا مجھے کسی حویلی میں جانے کی اجازت نہیں۔ ڈرائیور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ شام کو خود شاہ زیب خان اس کے دروازے پر آیا۔ نور کے والد برآمدے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ شاہ زیب نے احترام سے سلام کیا۔ بوڑھے استاد نے جواب دیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نور اندر سے نکلی تو دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی۔ شاہ زیب نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، میں کل کے لیے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اگر تم سچ نہ کہتی تو شاید ایک بے گناہ کا حق چھین جاتا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پورے گاؤں کا سخت مزاج جاگیردار اس کے گھر صرف شکریہ کہنے آیا ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہی کہا جو مجھے درست لگا۔ شاہ زیب نے جواب دیا، ہر شخص درست بات جانتا ہے، مگر ہر شخص اسے کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ نور کے والد خاموشی سے دونوں کی گفتگو سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فکر تھی، جیسے وہ اس ملاقات سے خوش بھی تھے اور پریشان بھی۔ کچھ دیر بعد شاہ زیب اٹھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے نور کی طرف دیکھ کر کہا، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو بلا وجہ بلا جھجک کہہ دینا۔ نور نے مسکرا کر جواب دیا، ضرورت پڑی تو ضرور کہوں گی، مگر احسان نہیں لوں گی۔ شاہ زیب کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تم ہر بات میں جیتنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ نور نے فوراً جواب دیا، میں جیتنے کی نہیں، خود کو ہرانے سے بچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ شاہ زیب پہلی بار اس جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ کبھی گاؤں کے کسی مسئلے پر، کسی اسکول کے بچوں کے لیے، کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کے بہانے دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ شاہ زیب کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ بے اختیار نور سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، وہ آموں کے باغ میں کھڑا تھا کہ نور وہاں سے گزری۔ ہوا کے جھونکے سے اس کا دوپٹہ اڑ کر شاہ زیب کے ہاتھ پر آ گرا۔ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے۔ نور نے آگے بڑھ کر دوپٹہ لینا چاہا، مگر شاہ زیب نے اسے نرمی سے تھام لیا۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی تھی، تمہیں معلوم ہے، تمہارے آنے کے بعد اس گاؤں کی شامیں بدل گئی ہیں۔ نور کا دل تیزی سے دھڑکا، مگر اس نے نظریں جھکا کر کہا، شامیں نہیں بدلتی خان صاحب، انہیں دیکھنے والے بدل جاتے ہیں۔ شاہ زیب اس جواب پر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ طاقت انسان کو سب کچھ دے سکتی ہے، مگر دل کا سکون نہیں۔ اسی لمحے حویلی کا پرانا ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی تصویر تھی۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، خان صاحب، یہ تصویر نور بی بی کو نہیں دکھنی چاہیے۔ نور نے چونک کر تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر کا ایک کونا ہوا سے پلٹا اور اس کی طرف صرف اتنی دیر کے لیے اس پر پڑی کہ اس کی سانس رک گیا۔ تصویر میں اس کے مرحوم والد ایک نوجوان شاہ زیب کے والد کے ساتھ کھڑے تھے، اور دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بچی مسکرا رہی تھی۔ نور نے بے اختیار پوچھا، یہ بچی کون ہے؟
شاہ زیب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً تصویر اپنے ہاتھ میں لے لی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نور کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ وہ تصویر کسی راز کو چھپا رہی تھی۔ اس کے والد اور خاندان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور کیوں ہر شخص اس تصویر سے خوف زدہ تھا؟ شاہ زیب نے پہلی بار نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، نور، کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، پھر شاید وقت آ گیا ہے کہ میں وہ سچ جان لوں۔ اور اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک قیمتی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک با اثر خاتون نیچے اتری۔ ان کی نظریں سیدھا شاہ زیب پر جا کر ٹھہری، پھر انہوں نے نور کو دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، شاہ زیب، میں نے تمہاری منگنی برسوں پہلے طے کر دی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نور کے قدم وہیں رک گئے، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کی محبت کی اصل آزمائش اب شروع ہونے والی ہے۔ حویلی کے بڑے دروازے پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شاہ زیب خان کی نظریں ایک لمحے کے لیے نور پر ٹھہری، پھر اس نے سامنے کھڑی خاتون کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی پھوپھی زاد زری بیگم تھی، جن کی بات کو پورا خاندان آخری فیصلہ سمجھتا تھا۔ ان کی آواز میں ہمیشہ کی طرح حکم تھا، میں نے سوال کیا ہے شاہ زیب، یہ لڑکی کون ہے؟ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا اور پہلی بار پورے اعتماد کے ساتھ کہا، یہ وہ لڑکی ہے جس نے مجھے انصاف کا مطلب دوبارہ سکھایا ہے۔ زری بیگم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ ایک معمولی استاد کی بیٹی، تم خاندان کی عزت کو بھول گئے ہو؟ نور نے خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر شاہ زیب خان نے پہلی بار سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر نرم بھی، جیسے وہ خاموشی سے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ نور نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاہ زیب نے آہستہ سے کہا، اس بار نہیں، ہر بار تم اکیلی لڑتی رہی ہو، اب یہ جنگ میری بھی ہے۔ زری بیگم نے غصے سے کہا، تمہیں معلوم بھی ہے لوگ کیا کہیں گے؟ شاہ زیب نے بے نیازی سے جواب دیا، لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں پھوپھی جان، مگر میں اپنی زندگی ان کے ڈر سے نہیں گزار سکتا۔ نور نے پہلی بار شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی سخت مزاج جاگیردار جو کبھی اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتا تھا، آج پوری حویلی کے سامنے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی نرمی اترنے لگی۔ شاید محبت کا سب سے خوبصورت احساس یہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بغیر کسی شرط کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اسی لمحے حویلی کا پرانا ملازم وہ تصویر اور ایک بند لفافہ لے آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، خان صاحب، اب یہ راز مزید نہیں چھپ سکتا۔ شاہ زیب نے لفافہ کھولا۔ اندر اس کے مرحوم والد کا لکھا ہوا ایک خط تھا۔ اس نے خاموشی سے پڑھنا شروع کیا، پھر چند لمحوں بعد وہ خط نور کی طرف بڑھا دیا۔ نور کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے پڑھا، اگر یہ خط نور تک پہنچے تو اسے بتا دینا کہ اس کے والد نے ایک بار میری جان بچائی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میرا بیٹا شاہ زیب کبھی اس کی زندگی میں آئے تو اسے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے دینا۔ خاندان کی ضد سے نہیں، عزت خون سے نہیں، کردار سے بنتی ہے۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، تو میرے ابو آپ کے والد کے دشمن نہیں تھے؟ شاہ زیب نے سر ہلایا، نہیں، وہ ان کے سب سے وفادار دوست تھے۔ اصل دشمن وہ لوگ تھے جنہوں نے ان دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت پیدا کی تھی تاکہ اپنی طاقت بڑھا سکے۔ زری بیگم کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، کیونکہ انہیں بھی برسوں تک ادھورا سچ بتایا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلی بار ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔ نور نے دھیرے سے شاہ زیب کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چند قدم دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ زیب کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا۔ وہ اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا؟ نور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے شاہ زیب، طاقتور لوگوں کی دنیا میں محبت اکثر ہار جاتی ہے۔ شاہ زیب نے پہلی بار اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر اس بار ہم اسے ہارنے نہیں دیں گے۔ نور نے دھیمی آواز میں پوچھا، اگر ایک دن تمہیں اپنی جاگیر اور مجھے دونوں میں سے ایک کو چننا پڑا تو؟ شاہ زیب چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اپنے سر سے خاندان کی پگڑی اتاری اور زمین پر قریب رکھی میز پر رکھ دی۔ پورا صحن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آواز مضبوط تھی مگر دل سے نکلی ہوئی۔ جاگیر دوبارہ مل سکتی ہے، زمین دوبارہ خریدی جا سکتی ہے، دولت دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، مگر ایسا دل دوبارہ نہیں ملتا جو انسان کو بہتر انسان بنا دے۔ اگر مجھے انتخاب کرنا پڑا تو میں ہمیشہ تمہیں چنوں گا۔
نور کے آنسو اب رک نہیں رہے تھے۔ اس نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر شاہ زیب کے قریب آ کر کہا، تم جانتے ہو میں نے تم سے محبت اس دن نہیں کی تھی جب تم نے میرا ساتھ دیا تھا۔ شاہ زیب نے حیرت سے پوچھا، پھر کب؟ نور ہلکا سا مسکرائی، اس دن جب تم نے سب کے سامنے اپنی غلطی مان کر ایک غریب آدمی کو اس کا حق واپس کر دیا تھا۔ اسی دن مجھے لگا تھا کہ اس سخت چہرے کے پیچھے ایک بہت خوبصورت دل چھپا ہے۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اور میں اس دن ہار گیا تھا جب تم نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، طاقت انصاف سے بڑی نہیں ہوتی۔ اس دن پہلی بار کسی نے میرے غرور کو توڑا اور میرے دل کو جگا دیا۔ حویلی کے صحن میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ شام کا سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ زری بیگم خاموشی سے دونوں کے قریب آئی۔ انہوں نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو بیٹی۔ میں خاندان کی عزت محبت سے بڑا سمجھ لیا۔ نور نے احترام سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ بڑے کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، بس کبھی کبھی سر دیر سے سامنے آتا ہے۔ چند ہفتوں بعد خان حویلی میں پہلی بار خوشیوں کی رونق تھی۔ نہ کسی کی انا جیتتی تھی، نہ کسی کی طاقت، صرف محبت نے سب کے دل بدل دیے تھے۔ شام کے وقت شاہ زیب اور نور حویلی کی چھت پر کھڑے تھے، دور پھیلے کھیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ زیب نے آہستہ سے کہا، نور ایک بات پوچھوں؟ نور نے مسکرا کر جواب دیا، جی۔ اگر اس دن تم میرے فیصلے کے خلاف آواز نہ اٹھاتی تو نور نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پھر شاید ایک جاگیردار تو ویسا ہی رہتا مگر ایک انسان کبھی پیدا نہ ہوتا۔ شاہ زیب ہنس پڑا۔ اس نے دھیرے سے نور کا ہاتھ تھام لیا اور اب نور نے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، اب مجھے جاگیردار سے نہیں، صرف شاہ زیب سے محبت ہے۔ ہوا میں اذان کی آواز گونج اٹھی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس لمحے نہ جاگیردار اہم تھا، نہ دولت، نہ خاندان کی ضد۔ اہم صرف یہ تھا کہ دو دل جو کبھی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، اب ایک سکون میں دھڑک رہے تھے۔ اختتام۔ بہت شکریہ میرے پیارے لسنرز، میرے پیارے ریڈرز۔ آپ کو اس ناولز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔